السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ مریسع یا بن المستلق، اس غزوے کا نام یا تو غزوہ مریسع ہے یا غزوہ بن المستلق۔ سوال: غزوہ مریسع یا بن المستلق کب پیش آیا اور اس غزوے کے کیا اسباب و محرکات تھے؟ جواب: شعبان سن 5 ہجری میں آپ کو اطلاع ملی کہ حارث بن زرار بن المستلق کا سردار مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے تحقیق کے لیے بریدہ بن حسیب اسلمی کو روانہ کیا، جنہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی۔ سوال: آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بن المستلق کے موقع پر مدینہ میں کن کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا؟ نیز ازواج مطہرات میں سے آپ کے ساتھ کون کون تھیں؟ جواب: غزوہ بن المستلق کے موقع پر آپ نے مدینہ میں زید بن حارثہ کو قائم مقام مقرر فرمایا، اور اس غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ساتھ تھیں۔ سوال: اس جنگ کا کیا نتیجہ اور انجام ہوا؟ جواب: آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، حملے کی تاب نہ لا سکے، یعنی حملے کو برداشت نہ کر سکے۔ 10 آدمی قتل ہوئے، جبکہ مرد عورت بچے سب گرفتار کر لیے گئے۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں آئیں، جبکہ 200 گھرانے قید ہوئے۔ سوال: غزوہ بن المستلق کے قیدیوں میں سے اہم ترین قیدی کون تھا؟ جواب: غزوہ بن المستلق کے قیدیوں میں سے اہم ترین قیدی جویریہ تھی، جو کہ حارث بن زرار کی بیٹی تھی۔ یہ ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی۔ ثابت ابن قیس جو کہ صحابی رسول تھے، ان کے حصے میں آئی، یعنی جویریہ ان کے حصے میں آئی تھی۔ انہوں نے ان کو مکاتبہ بنا دیا۔ مکاتبہ کا مطلب ایک تو ہوتی ہے باندی، یعنی جو کسی شخص کی غلام ہو، دوسری ہوتی ہے مکاتبہ۔ مکاتبہ کا مطلب اگر اس کا آقا، اس کا مالک اس سے کہے کہ تو مجھے اتنا مال لا کے دے دے تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اس مال کے بدلے جب اسے آزاد کیا جائے، اس کو کہتے ہیں مکاتبہ، یعنی بدلی کتابت ادا کرنے والی۔ بدلی کتابت یعنی اتنی رقم ادا کرے گی تو آزاد ہو جائے گی، اسی کو کہتے ہیں مکاتبہ۔ انہوں نے اس کو مکاتبہ بنا دیا، یعنی انہوں نے ان سے کہا اتنا مال لاؤ میں آپ کو آزاد کروں گا۔ حضرت جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کتابت کے سلسلے میں آپ سے امداد چاہی، یعنی کتابت کے سلسلے میں مجھے اتنا مال ثابت ابن قیس کی طرف ادا کرنا ہے تو میں آزاد ہو جاؤں گی، یعنی میں مکاتبہ ہوں، تو آپ اس کتابت کے سلسلے میں میری مدد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کتابت کے سلسلے میں آپ سے امداد چاہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں تمہاری طرف سے کتابت کی واجب الادا رقم ادا کروں اور تم کو عقد زوجیت میں لے لوں، یعنی میں آپ سے نکاح کروں، تو یہ منظور ہے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس پر راضی ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کو رہا کرا کے عقد زوجیت میں لے لیا۔ سوال: کیا حارث بن زرار سردار بن المستلق اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے حاضر ہوئے؟ جواب: جی ہاں، سردار بن المستلق فدیہ لے کر خود بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ انہی سے پوچھ لو، یعنی جویریہ سے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ سوال: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس عورت کو اپنے قوم کے حق میں سب سے بابرکت کہا تھا؟ جواب: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جویریہ سے زیادہ کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا۔ صحابہ نے آپ کے جویریہ سے نکاح ہوتے ہی بنو مستلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد بن گئے تھے، اور اہل عرب داماد کا بہت اکرام کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے داماد بن گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا تھا، اور اس کے بدلے وہ آگے چل کر سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سورہ منافقون کا شان نزول۔ سورہ منافقون کا شان نزول یعنی سورہ منافقون کس وجہ سے نازل ہو گئی، اس کے نازل ہونے کی وجوہات کیا ہے، اسی کو کہتے ہیں شان نزول۔ سوال: اس سفر میں مہاجرین اور انصار کے مابین منافقین نے جو جنگ بھڑکانے کی کوشش کی تھی، اس کا سبب کون سا واقعہ بنا تھا؟ جواب: پانی کے ایک چشمے پر ایک انصاری اور مہاجر میں جھگڑا ہو گیا۔ انصاری نے انصار کو
مہاجر نے مہاجرین کو اپنی اپنی مدد کے لیے آواز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سنی تو آپ فوراً جائے وقوع پر حاضر ہوئے، یعنی جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے وقوع پر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہاجر نے انصاری کو لات ماری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دعوہا فإنہا منتنتن، دعوہا فإنہا منتنتن، ان باتوں کو چھوڑو، یقیناً یہ باتیں گندی اور بدبودار ہیں۔ فتنہ پرور رأس المنافقین، یعنی منافقوں کا سردار، منافقوں کا سر عبداللہ بن ابی کو لڑائی بھڑکانے کا موقع مل گیا، کہنے لگا یہ لوگ ہم پر حاکم ہو گئے، یعنی مہاجرین یہ انصار سے کہنے لگا یہ لوگ ہم پر حاکم ہو گئے ہیں، خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ یعنی قرآن پاک نے اسی کو کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ آپ کو جب یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر نے اس کی گردن مارنے کی اجازت مانگی، آپ نے فرمایا رہنے دو، لوگ یہ گمان کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ عبداللہ بن ابی زبان سے تو یہ کہتا تھا کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، لیکن اندر سے وہ منافق تھا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ سوال، کیا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ مخلص مسلمانوں میں سے تھے؟ جواب، جی ہاں، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ اسلام کا شیدائی اور مخلص مسلمان تھا۔ باپ کو پکڑ کر کہا جب تک تو یہ اعتراف نہ کر لے کہ تو ہی ذلیل اور اللہ کا رسول عزت والے ہیں، تب تک تجھے ہرگز مدینے میں داخل نہ ہونے دوں گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی نے جب اپنے ذلیل اور اللہ کے رسول کے عزت دار ہونے کا اقرار کیا، تب جا کر بیٹے نے ان کو جانے دیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ میرے باپ کے قتل کا حکم دینے والے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں خود اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ آپ نے باپ کے قتل سے منع فرمایا اور اس کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیا۔ واقعہ افک، آسمان بھی جھوٹ سے لرز گیا، واقعہ افک، آسمان بھی جھوٹ سے لرز گیا۔ سوال، کیا اس سفر غزوہ بنو المصطلق، اسی غزوہ بنو المصطلق، کیا اس سفر غزوہ بنو المصطلق میں کوئی اور خاص واقعہ پیش آیا؟ جواب، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین کی جانب سے تہمت باندھنے کا واقعہ غزوہ بنو المصطلق سے واپسی کے وقت پیش آیا۔ افک کے معنی ہے تہمت، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت باندھی گئی تھی، اسی لیے اسے واقعہ افک کہا گیا، اور اس واقعے کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں بھی، سورہ نور میں۔ سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر سے کیسے پیچھے رہ گئی تھی؟ جواب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئی تھی، جب لوٹنے لگی تو ہار کھو گیا، اس کی تلاش میں دیر ہو گئی، پردے کا حکم نازل ہو جانے کی وجہ سے سفر میں ازواج مطہرات کو ہودج میں سوار کیا جاتا۔ ہودج یہ لکڑی کا بنا ہوا چھوٹا سا ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں ازواج مطہرات کو رکھ کر اونٹ پہ رکھا جاتا تھا اور اونٹ پر ان کو سوار کیا جاتا تھا۔ یتھ کاشر پہ برونٹ ونان زاپان، یتھ من مہر نے اس نوان، اسی طرح کا ایک چھوٹا سا بنا ہوا لکڑی کا کمرہ سا ہوتا ہے، اسی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا گیا تھا۔ ازواج مطہرات کو ہودج میں سوار کیا جاتا اور ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھنے والوں کو آپ کے ہلکا ہونے کی وجہ سے غیر موجودگی کا علم نہیں ہوا، یعنی صحابہ کرام کو لگا کہ حضرت عائشہ ہودج میں موجود ہیں، حالانکہ وہ اس میں موجود نہیں تھی، چونکہ حضرت عائشہ ہلکی تھی، چھوٹی تھی، اس وجہ سے انہیں لگا کہ وہ اس میں شاید موجود ہے، حالانکہ وہ اس میں موجود نہیں تھی۔ غیر موجودگی کا علم نہیں ہوا، اسی لیے قافلہ روانہ ہو گیا اور آپ پیچھے رہ گئی۔ سوال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر سے کیسے آ ملی؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ لشکر نکل چکا ہے تو اسی جگہ لیٹ گئی۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے پیچھے رہا کرتے تھے، وہ وہاں سے گزرے، دیکھتے ہی پہچان لیا اور زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم صفوان نے مجھ سے بات تک نہیں کی، میں نے ان کی زبان سے سوائے انا للہ کے کوئی کلمہ نہیں سنا۔ حضرت صفوان اپنا اونٹ آگے لا کر خود پیچھے ہٹ گئی، ام المؤمنین سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ مہار پکڑ کر، مہار کہتے ہیں اونٹ کی اس لگام کو جو سامنے ہوتی ہے رسی، مہار پکڑ کر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ لشکر میں جا پہنچے۔
दोपहर का वक्त था। अब्दुल्ला इब्न उबई और दीगर मुनाफिकीन ने देखते ही वाही तबाही बकना शुरू कर दी। सवाल तोहमतों के इस तूफान की वजह से अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर क्या बीती, यानी उन पर क्या गुजरी। जवाब, मदीना पहुंचकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक माह तक मुस्तकिल बीमार रही। आप बाहर के चर्चों से मुकम्मल बेखबर थीं। आखिर एक दिन कज़ाए हाजत के लिए जाते हुए उम्मे मिस्ताह के बताने पर आपको पता चला। ये सुनकर इस कदर सदमा हुआ कि बगैर क़ज़ाए हाजत के रास्ते से ही वापस हो गई। फरमाती हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने आप को किसी कुएं में जाकर गिराऊं। घर पहुंचकर अल्लाह के रसूल से अपने माँ बाप के पास जाने की इजाज़त मांगी। आपने इजाज़त दे दी। आकर अपनी माँ से इस सिलसिले में बात की। माँ ने कहा, बेटी गम न करो, जो औरत खूबसूरत और शोहर की प्यारी होती है, हसद करने वाली औरतें उसके दर पे हो जाती हैं, यानी उस पर हसद करने लगती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हज़रत आयशा की चीखें सुनकर रो पड़े। फरमाती है, मैं पूरी रात और अगले दिन रोती रही। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा, हज़रत अली, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत साद बिन मुआज़ और हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वग़ैरहुम से आपके बारे में दरियाफ्त किया, यानी हज़रत आयशा के बारे में कि वो कैसी है, दरियाफ्त किया। सब ने आपकी इफ़्फ़त और पाकीज़गी, तहारत, पाकदामनी की गवाही दी। सवाल, फिर आखिर कैसे ये सैलाब थमा, यानी जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तहमत बांधी गई थी, तो ये सिलसिला फिर कैसे ख़त्म हुआ। जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुस्तकिल दिन रात रोने की वजह से मेरे माँ बाप को गुमान था कि अब मेरा कलेजा फट जाएगा कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सलाम करके मेरे करीब बैठ गए। आपने फरमाया, आयशा अगर तू बरी है तो अनकरीब अल्लाह ताला तुझे ज़रूर बरी करेगा, और अगर तूने किसी गुनाह का इर्तिकाब किया है तो अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह ही तौबा कबूल करता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब आपने कलाम ख़त्म फरमाया तो मेरे आंसू थम गए। मैंने वालिदैन से कहा, मेरी तरफ से जवाब दो। उन्होंने जवाब देने से माज़रत ज़ाहिर की। बिल आखिर मैंने कहना शुरू किया कि अगर मैं कहूँ कि मैं बरी हूँ और अल्लाह खूब जानता है कि मैं बरी हूँ, यानी मैंने गुनाह नहीं किया, तो तुम यकीन न करोगे। गोया कि अभी तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में भी नहीं है कि हज़रत आयशा बरी है गुनाह से या बरी नहीं है। तो अगर बिलफर्ज मैं इकरार कर लूँ हालांकि खुदा जानता है कि मैं बरी हूँ, यानी अगर मैं ये कह दूँ कि हाँ मैंने गुनाह किया है हालांकि मैंने किया ही नहीं, हालांकि खुदा जानता है कि मैं बरी हूँ, तो तुम तो यकीन करोगे हालांकि मैं बरी हूँ। वल्लाहु ला अतूबु मिम्मा ज़करू अबदा, खुदा की कसम मैं उस चीज़ से कभी तौबा न करूँगी जो ये कहते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा गुनाह किया ही नहीं, बस मैं वही कहती हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप ने कहा था, फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। अब सब्र ही बेहतर है और अल्लाह से उन पर मदद मांगती हूँ जो तुम कह रहे हो। ये कहकर मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जगह से उठे भी न थे कि अचानक आप पर वही के आसार जाहिर हुए। जब वही का नुज़ूल ख़त्म हुआ तो आपके चेहरे अनवर पर मसरत और शादमानी के आसार थे। मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, अबशिरी या आयशा क़द अंज़लल्लाहु बराअतकी, आयशा तुम्हें खुशखबरी है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बराअत नाजिल की। वालिदा ने कहा, आयशा उठो और रसूलुल्लाह का शुक्रिया अदा करो। मैंने कहा, हज़रत आयशा कहती है, मैंने कहा खुदा की कसम मैं सिवाय खुदा के जिसने मेरी बराअत नाजिल की किसी का शुक्रिया अदा न करूँगी। अल्लाह ताला ने उस मौके पर सूरह नूर की 10 आयत नाजिल की जिसमें तहमत बांधने वालों का बांधा फूट गया और यानी उनका झूठ जाहिर हो गया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी के चर्चे रहती दुनिया तक कुरान करीम का हिस्सा बन गई। सुभान अल्लाह। सवाल, कुरान करीम ने बेगुनाह पाक दामन औरतों पर तहमत बांधने वालों की क्या सज़ा मुतय्यन की है। जवाब, कुरान मजीद ने बेगुनाह पाक दामन औरत पर बगैर किसी सबूत के तहमत बांधने वालों को 80 कोड़े मारने की सज़ा मुतय्यन की है। सवाल, वो कौन से शख्स थे जिन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बांधे गए झूठे बहतान का चर्चा करने में हिस्सा लिया था और जिनका खर्चा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठाया करते थे। इस वाक़े के बाद उन्होंने उनका खर्चा बंद कर दिया था। जवाब, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खालाजाद भाई हज़रत मिस्ताह थे
دل سے توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ازسر نو خرچہ دینے کا حکم دیا۔ سوال: تیمم کے جواز کا حکم کس غزوے میں نازل ہو؟ یعنی تیمم جائز ہے، اس کا حکم کس غزوے میں نازل ہوا؟ جواب: مشہور روایت کے مطابق غزوہ بنو المصطلق سے واپسی پر تیمم کی آیات نازل ہوئی۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔